السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیاد اور نیوز بلیٹن۔ میں ہوں حسن افتخار، لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی اہلیہ کا دعویٰ۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہبہ چودھری نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں بتایا کہ فواد چودھری کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور انہیں نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے۔ بعد ازاں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ہبہ چودھری نے بتایا کہ فواد چودھری کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ ہبہ چودھری نے بتایا کہ فواد چودھری کو سادہ لباس میں ملفوظ افراد اور پولیس نے گرفتار کیا۔ ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ فواد کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ روز سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کو جوڈیشل لاک اپ میں رکھنے کا حکم۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کو وفاقی پولیس کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل لاک اپ میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کو مقامی عدالت میں پیش کیا۔ انہیں پولیس کی بختر بند گاڑی میں عدالت لایا گیا اور اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے شعیب شاہین اور سردار معروف عدالت میں پیش ہوئے اور تھانہ بنی گالہ کے تفتیشی افسر بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے اسد کیسر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ جب تک خیبر پختونخوا پولیس نہیں آتی جوڈیشل کر دیا جائے۔ اسد کیسر کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجا جائے۔ تفتیشی افسر کے موقع پر شعیب شاہین نے کہا کہ اسد کیسر کے وکلاء کو بتایا جائے پولیس کیا چاہتی ہے۔ اسد کیسر کو گرفتار کرنے کا اختیار اسلام آباد پولیس کو کس نے دیا؟ کل الیکشن کا اعلان ہوا اور آج اسد کیسر کو گرفتار کر لیا گیا۔ شعیب شاہین نے اسد کیسر کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی اور کہا کہ ہم حفاظتی ضمانت بھی دائر کر رہے ہیں۔ عدالت نے اسد کیسر کی جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کیا، جو کچھ دیر بعد سناتے ہوئے انہیں اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا اور انہیں جوڈیشل لاک اپ میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی جوڈیشل لاک اپ پر اڈیالہ جیل منتقل کو یقینی بنایا۔ آگے خبر یہ ہے کہ دہشت گرد ملک و قوم کے دشمن ہیں، ان کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، یہ کہنا ہے صدر عارف علوی کا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے گوادر میں پاک فوج کے قافلے پر حملے کی مذمت اور میاں والی میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر اطمینان کا اظہار ظاہر کیا۔ صدر مملکت نے گوادر حملے میں ہونے والے قیمتی جانی نقصان پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کو جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر عارف علوی نے شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان نے میاں والی میں ٹریننگ ایئر بیس پر حملے کی بھی مذمت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ملک اور قوم کے دشمن ہیں، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز گوادر میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں 14 جوان شہید ہو گئے، جبکہ صبح میاں والی میں پاک فوج کے ایئر بیس ٹریننگ سینٹر پر بھی دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جسے فورسز نے ناکام بناتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شاہد آفریدی کے چیف سلیکٹر بننے کے امکانات ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ماہ ناز سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ شاہد آفریدی کے چیف سلیکٹر بننے کے امکانات ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام ہارنا منع میں ہے گفتگو کے دوران عبدالرزاق نے کہا کہ پاکستان کو کیویز کے خلاف پچ کے مطابق کھیلنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ فخر زمان کو لمبی اننگ کھیلنی پڑے گی، شاہین کو پچ کے مطابق بالنگ کرانی ہوگی۔ سابق آل راؤنڈر کا کہنا تھا کہ کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ کھلاڑیوں کا خیال رکھے، کسی کے ہونے سے یا نہ ہونے سے ٹیم کو فرق نہیں پڑتا۔ عبدالرزاق کا مزید کہنا تھا کہ نسیم شاہ کا فرق اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ ہم نے کوئی دوسرا تیار نہیں کیا۔ آل راؤنڈر رواز وسیم نے کہا کہ میری نظر میں آج کا میچ پری کوارٹر فائنل ہے، بابر اعظم کو ڈر کے نہیں کھیلنا چاہیے۔ فاسٹ بالر محمد عامر کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کو جلدی آؤٹ کریں تو وہ دباؤ میں آ سکتے ہیں، کپتانی میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں۔ واضح رہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اہم میچ آج بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کو سیمی فائنل تک رسائی کی امیدوں کو برقرار رکھنے کے لیے میچ میں فتح حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا آلودگی پھیلانے والی فیکٹریاں سیل کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے آلودگی پھیلانے والی فیکٹریاں سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے شہری ہارون فاروق کی جانب سے درخواست دائر پر جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی، جس دوران کمشنر لاہور ڈویژن محمد علی رنداوا عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ کمشنر لاہور نے عدالت کو بتایا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کریں گے اور ہم نے ٹریفک پولیس کو بھی ہدایت کی ہے کہ اسموگ پھیلانے والی گاڑیوں کو بند کیا جائے۔ کمشنر نے عدالت میں بتایا کہ ہم نے سائیکلنگ کے رجحان کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں، ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی سے بات کی ہے کہ سائیکلنگ کے لیے ٹریک بنا جائے، کوشش کریں گے کہ سائیکلنگ والے افراد کو ہوٹلوں میں چیزیں ڈسکاؤنٹ پر ملیں اور ہم اب اخبار میں اشتہار دیں گے کہ درخت کاٹنا ایک جرم ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، پی ڈی ایم میں تو سویا ہوا ہے، ہم ان کو جگاتے رہتے ہیں، اگر کوئی گاڑی اسموگ کا باعث بن رہی ہے تو اس کی تصویریں بنائیں، اگلے سال سے ہمیں شروع میں ہی بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے اور یہ 2 ماہ بہت اہم ہے۔ عدالت نے کمشنر سے استفسار کیا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں شامل کریں، ہم ان 5-6 ماہ میں سائیکلنگ کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ عدالت نے آلودگی پھیلانے والی فیکٹریاں سیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سیل فیکٹریوں کے مالکان بیان حلفی دیں گے کہ دوبارہ خلاف ورزی ہوئی تو فیکٹریز مسمار کر دی جائیں گی۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔
اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور دنیا میں آلودگی کے لحاظ سے پھر پہلے نمبر پر۔ پنجاب کے وسطی علاقے آج بھی گہری اسموگ کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ لاہور دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے پھر سے پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ لاہور میں 447 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے اور بھارتی دارالحکومت دلی میں 403 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے کے واقعات میں 740% اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ لاہور میں اسموگ بڑھنے کی وجہ بھی بھارت کی ماحولیاتی جارحیت ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں اسموگ کی وجہ سے معمولات زندگی شدید متاثر ہونے لگے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ روز پنجاب بھر میں اسموگ سے پھیلنے والی بیماری کے 67,708 کیسز رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ سے بچنا ہے تو ماسک لازمی پہنیں، دم اور سانس کی دوسری بیماریوں میں مبتلا لوگ کم سے کم باہر نکلیں اور احتیاط کریں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی IMF کو نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ لانے کی یقین دہانی۔ FBR نے IMF کی شرائط کے مطابق ٹیکس استثنا کے خاتمے کے لیے عمل درآمد رپورٹ مرتب کر لی، جس کو IMF ٹیم کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اور IMF کو نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ لانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق FBR حکام اور IMF کے مابین جمعے کو تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوئے۔ IMF کو ٹیکس ریونیو میں اضافے، ریفنڈز ادائیگیوں، ٹیکس چھوٹ کے بدتدریج خاتمے اور ٹیکس بیس میں اضافے کے لیے کیے گئے اقدامات اور پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ FBR کی جانب سے IMF کے شرائط پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ جولائی سے ستمبر 2023 تک انکم ٹیکس ریفنڈز ادائیگیوں کا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ ستمبر تک انکم ٹیکس ریفنڈ ادائیگیاں 250 ارب روپے تک محدود کی جانی تھیں۔ ستمبر تک انکم ٹیکس ریفنڈ ادائیگیوں کو 200 ارب روپے تک محدود کیا گیا۔ انکم ٹیکس ریفنڈ ادائیگیوں میں بتدریج کمی کی جا رہی ہے۔ قرض پروگرام میں رہتے ہوئے FBR نے پہلی سہ ماہی کے دوران ٹیکس چھوٹ نہیں دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریونیو ٹارگیٹ، ریفنڈز ادائیگیاں اور ٹیکس چھوٹ پر IMF شرائط پر عمل درآمد جاری ہے۔ IMF ٹیم کو آگاہ کیا گیا ہے کہ FBR نے پہلی سہ ماہی ستمبر تک 2041 ارب روپے سے زائد ٹیکس جمع کیا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 23% گروتھ زیادہ ہوئی اور 347 ارب روپے زیادہ ٹیکس جمع کیا گیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ گرفتاریوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ PTI کو کرش کرنا ہے، ترجمان PTI۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین نے کہا ہے کہ انتخابی عمل کا آغاز ہونے کے بعد PTI کی سیاسی کمیٹی کے چیئرمین اسد کیسر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح کے طرز عمل سے یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ PTI کو کرش کرنا چاہتے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اچھی بات ہے کہ انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے، ہم ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے، جس ورکر کو ٹکٹ ملے گا وہ جیتے گا۔ پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر نے کہا کہ جس لیول پلینگ فیلڈ کا PTI مطالبہ کر رہی ہے، انہوں نے خود اسے 9 مئی کو آگ لگا دی تھی۔ میزبان شاہ زیب خانزادہ سے بات چیت میں انہوں نے مزید کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والوں نے اپنی حکومت میں 20 پریزائڈنگ افسران اغوا کیے تاکہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں۔ خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ 2018 میں پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات ہوئے تھے۔ ادھر سینٹ میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار نے بھی شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ تو مسلم لیگ نون کو بھی کبھی نہیں ملی تھی، کسی پر پابندی ہے نہ کسی جماعت کو غیر قانونی قرار دیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کسی پر پابندی ہے نہ کسی جماعت کو غیر قانونی قرار دیا گیا، یہ کہنا ہے نگران وزیر اعظم کا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عام انتخابات، ملکی معیشت اور نگران حکومت کی کارکردگی سمیت دیگر اہم معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کسی جماعت پر پابندی ہے نہ کسی کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ نگران حکومت کی یہ کو یقینی بنانی ہے۔ اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں بات چیت کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان اتفاق رائے سے ہوا ہے، آپس میں تعاون کر کے حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمشنر نے ہی کیا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کرانے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اپنے اختیار استعمال کرنے چاہیے۔ کمیشن اگر سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت سے مشاورت کرنا چاہے تو ضرور کرے اور یہی الیکشن کمیشن نے کیا بھی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی ریلیوں کی اجازت ہے، جلسوں اور ریلیوں کے لیے متعلقہ ضلع انتظامیہ سے اجازت لی جاتی ہے۔ جماعتیں بعض اوقات ووٹر کی ہمدردی کھینچنا چاہتی ہیں، کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو نگران حکومت کو یقینی بنانی ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی مبصرین الیکشن کی نگرانی کریں گے، یہ مبصرین اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دنگا فساد یا کسی اور الزام پر پابندی کا سامنا ہے تو اسے دور کرنے کا طریقہ بھی نظام میں موجود ہے، وہ پابندی میرے نوٹیفیکیشن سے ختم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی الزام یا قدغن ہو تو اس کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ متعلقہ ادارے اگر قدغن کو قائم رکھتے ہیں تو اس کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ عدالتی نظام کے معاملے پر ہم سب سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ حیران ہوتا ہوں کہ جب ایسے قیاس رائیوں پر مبنی سوالات پوچھے جاتے ہیں، عدالتی نظام کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو کا کردار اتنا نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اپنے انٹرویو کے دوران بات چیت کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نگران حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو آنے والی حکومت کا انتظار کرنا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ملک میں رواں حکومت ہی رکھنی چاہیے، نگران حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ملکی معاشی صورتحال سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت بہتر ہوئی ہے، اسٹاک مارکیٹ تعلیق کی بلند ترین سٹیج پر پہنچی ہے، روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے، اسی سے گردشی قرضوں اور معیشت پر مثبت اثرات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PI کی نجکاری پر کام ہو رہا ہے، پاکستان اسٹیل کی نجکاری سے متعلق 2-3 نیو ماڈلز پر بات چیت جاری ہے۔ مشکل فیصلے کرنا منتخب حکومت کے لیے مشکل ہوتا ہے، تاہم نگران حکومت کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوتی۔ اب تک کے نیوز بلیٹن کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلیٹن کے ساتھ۔ مجھے حسن افتخار کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔